بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ میں حافظہ بنت رفاقت آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرا چینل دین کی باتیں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی اچھا بیان لے کر آئی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خواب دیکھا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یاروں اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیا کرتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی کچھ تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے گلے کو اس سے چیر رہا ہے یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے۔ پھر دوسرے گلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہ قلعہ اس کا درست ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر لیے کھڑا ہے۔ اس سے اس کا سر نہایت وہ زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے پھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کے اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اب تک لوٹ کر اس کے پاس نہیں آنے پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جو مسلح تنور کے تھانچے سے فراخ تھا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں بڑھی ہوئی تھی۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ وہ سب بھی اٹھ آتے ہیں یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں۔ پھر جس وقت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آپ آگے چلو۔ ہم پھر آگے چلے یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والے شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے کنارے والا شخص اس شخص کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ پھر اپنی پہلی جگہ پر وہ جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ پھر وہ دونوں بولے آپ آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں جا پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا بہنوں۔ اس میں لے گئے۔
اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا اسرار تھے، کیا ماجرا تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے کلے چیر جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے کہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا، اور وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ قیامت تک یہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا، وہ شخص اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، رات کو وہ اس سے غافل ہو کر سو رہا اور دین کو اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوتا رہے گا۔ اور جن کو آپ نے آگ کے غار میں دیکھا، وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا، وہ سود کھانے والا ہے۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے، وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہے۔ اور جو آگ میں دیکھ رہے تھے، وہ مالک دروغہ دوزخ کا ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے، وہ عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ پھر بولے، سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اوپر کیا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ بولے، ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو جاتی تو آپ ابھی چلے جاتے۔ جاننا چاہیے کہ خواب انبیاء کا وحی ہوتا ہے۔ بہنوں، یہ تمام واقعے سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول، جھوٹ کا کہ کیسی سزا سخت ہے جھوٹ بولنے سے۔ دوسرے، عالم بے عمل کا۔ تیسرے، زنا کا۔ چوتھے بہنوں، سود کا۔ خدا مجھے اور آپ سب مسلمانوں کو ان برے کاموں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگے تو پلیز مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔